آزمائش جو آتی ہے اکثر تو وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر سبب ہمارا گناہ ہوتا ہے۔ اور کبھی آزمائش آتی ہے جیسے انبیاء پہ آئی، اولیاء اللہ پہ آئی، ان کے گناہ تو نہیں تھے، ان کے لیے امتحان ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر کبھی انسان پہ تکلیف آئے یہ بھی امتحان ہے، اور کبھی اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، طاقت دے، دولت دے، مال دے، یہ بھی امتحان ہے۔ اسی لیے ایک دن سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے صحابہ میں، فرمانے لگے کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ فرمایا پہلے ہمارا امتحان ہوا تھا کہ بھوک تھی، شدت تھی، قحط تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مکے والے رہنے نہیں دیتے تھے، صرف کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا، وہ بھی امتحان تھا لیکن اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا اب اللہ نے ہمارا امتحان لیا آسانیاں دے کر کے، مال غنیمت سے بیت المال بھرے پڑے ہیں، مال غنیمت ہے، اموال ہے، تجارت ہے، اب یہ امتحان ہے۔ فرمایا اس میں مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو ایک امتحان ہوتا ہے، یاد رکھو، مصیبت کا شدت ہے، بیماری ہے۔ دیکھا نہیں کئی اللہ والے اولیاء اللہ کی زندگی ویل چیئر پہ گزر گئی، کئی اولیاء اللہ جو ہے وہ ساری زندگی بیماریوں میں مبتلا رہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، چھوٹے نہیں، بڑے اولیاء اللہ، اور اتنی ان کی عبادت تھی۔ ہم نے جو دیکھا ہے نا جی، بڑے تو خیر بہت بڑے ہوں گے نا، حضرت قاری فتح محمد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، نابینا تھے، استاد القرآ تھے۔ اب آپ کے ملک میں جتنے قاری ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اچھا، اور قرآن کے ساتھ اللہ نے ایسا ان کو عشق دیا تھا کہ ہر وقت زبان پہ قرآن جاری تھا، اور آپ نماز بھی پڑھتے رہتے، چار شاگرد قرآن سنا رہے ہوتے، ایک ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، سب منظر سنا، وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی سن رہے ہیں، جہاں کوئی غلطی کرتا پھر وہ سنبھل جاتا۔ میرے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر کیا، میں گاڑی چلا رہا تھا تو حضرت میرے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے تھے، تو قرآن پڑھتے 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 کبھی میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتے، اور خاص نیند، خراٹے والی نیند آ رہی ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نیند کھلتی نا، جہاں قرآن کی آیت چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنا شروع کر۔ عجیب لوگ تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کتنے بڑے لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ معذور ہیں، ویل چیئر پہ، ہمیشہ نماز صف اول میں، مجال ہے کبھی صف اول چھوٹی ہو، اور اس کے بعد ان کا جو عمرہ ہوتا تھا نا جی، یہ ہمارے ابتدا نہیں رہا، ہمارے تو تماشے ہیں نا، یہ بس بھاگے ہوئے گھنٹے میں عمرہ ختم، نمازیں بھی ختم، صفا بھی ختم، طواف بھی، وہ عمرہ کرنے ایک ایک عمرے میں 5-5 6-6 گھنٹے لگتے تھے۔ صفا پہ کھڑے ہیں، وہ دعا مانگ رہے تو کھڑے ہیں، گھنٹہ لگ گیا دعا مانگ رہے ہیں۔ میں جب وہ طواف کر رہے ہوتے تھے نا، تو میں حرم شریف میں کبھی کبھی پڑھا کے میں بھی چلا جاتا طواف میں، تو میں ساتھ جاتا، میرے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ رہے تھے، میں بڑی مشکل سے ایک چکر ان کے ساتھ بھگتتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کندھا نکال کے بھاگ جاتا، بس آہستہ آہستہ چل رہے۔ ایسے لوگ کہاں سے لے آئیں گے؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا تھے۔ ایک دن میں درس دے رہا تھا، نیچے درس ہوتا تھا جہاں کنکریاں بچھتی ہیں باب العمرہ کے سامنے والے پلاٹ میں، میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں کھڑے ہیں، لوگوں کے بھی جیسے آپ بیٹھے آپ کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک شیطانی وسوسہ آیا، میں نے کہا دیکھو آج حضرت احسان لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ میں پھر کہوں گا مکی صاحب کو تمہارا درس میں نے بھی سنا تھا، تو یہ
اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے اتنی دور ہیں، میرا درس کیا سن رہے ہیں بھائی؟ یہ خیال ہے، انسان ہے نا۔ دوسرے دن صبح کو جب میں طواف کے لیے گیا تو حضرت میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ حضرت کل آپ جو حدیث مبارک پڑھ رہے تھے ایک دفعہ پھر پڑھے نا۔ میں نے پڑھی، انہوں نے کہا حضرت آپ نے ترجمہ تو غلط کیا ہے، اس کا ترجمہ تو یوں نہیں ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے یوں لکھا۔ مجھے سمجھ آئی کہ میرا اصلاح کی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے نہیں سنا، میں نے سنا، تیری غلطی بھی پکڑی۔ میں نے دوسرے دن درس میں کہا شاگردوں سے کہ بھی کل جس حدیث کا ترجمہ میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، صحیح ترجمہ یہ بات کسی نے جا کے حضرت قاری صاحب کو کہی۔ اچھا وہ درس میں اعلان کیا؟ کہا، انہوں نے کہا